علی عبادہ الذین اصطفى اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آپ کی آواز نہیں آ رہی. حمید مجید. میری آواز نہیں. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. کر چکے ہوئے ہیں اور کل جو ہے آیت نمبر 9 تک ہم نے کر لیا تھا. 10th آیت جو ہے یہاں سے آنورڈز آج ہم نے کرنا ہے. اور کل جو ہم نے آیات کی تھی اس میں جو باس بعد الموت کا عقیدہ ہے اس کے بارے میں بات تھی. اس کو واضح کیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی تمہارا لوٹ کر جانا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکا سچا وعدہ ہے جو بالکل حق پر مبنی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کو ماننے پر بھی کسی کو جو ہے وہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس کے لیے دلائل بھی دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا تو دوسری دفعہ وہ تمہیں کیوں نہیں پیدا کر سکتے. کیونکہ اس چیز پہ ان کو اعتراض ہوتا تھا اور اس چیز کو یہ نہیں مانتے تھے. ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گلی سڑی ہڈیاں دوبارہ زندہ ہوں گی. تو وہ ان کو کہا گیا کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوسری دفعہ بھی کر سکتا ہے. اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ آخرت کا عقیدہ جو ہے اس پہ اس وجہ سے بھی اس کے لیے ایک دلیل یہ بھی ہے اس پہ ایمان لانے کی کہ جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزاری صبر کے ساتھ اور بچ بچ کے اللہ کے تقوی کے ساتھ تو ان کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیا جانا ضروری ہے. جبکہ جنہوں نے کفر کیا ان کو ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب و سزا ملنی ضروری ہے. تو اس لیے کوئی ایک ایسا دن ہونا چاہیے کوئی ایسی زندگی ہونی چاہیے جس میں ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے. کیونکہ اس دنیا میں تو ہر ایک کو اس کے کیے کا برابر کا بدلہ نہیں ملتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیات کونیہ کی طرف اشارہ دلوایا کہ سورج کو دیکھو چاند کو دیکھو یہ کس طرح چمکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی منازلیں طے کی ہیں. جیسا چاند جو ہے اس کی منزلیں ہوتی ہیں کبھی 29 دن کا ہو جاتا ہے اور کبھی پورے 30 دن کا. اور یہ اس لیے تمہارے لیے رکھی گئی ہیں کہ تم اس سے اپنے ماہ و سال کا دنوں کا حساب لگاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے. تو یعنی اگر یہ ساری کائنات جو ہے وہ حق کے ساتھ پیدا کیا گئی تو تم انسان جو ہو وہ کیسے بیکار پیدا کیے جا سکتے ہو. اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے کھول کھول کے اپنی آیات بیان کرتے ہیں کہ کسی طرح سے تم سمجھ جاؤ اور اب کی معرفت بھی تمہیں ہو جائے اور تم ہدایت کے اوپر آ جاؤ. تو یعنی آیات کونیہ آیات شرعیہ سب کی طرف اشارہ کر کے انسان کو یہ دلائل دیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کے اس کے مالک ہونے کے اس کے مدبر ہونے کے. پھر رات اور دن کے اختلاف کی بات کی گئی کیونکہ سورج چاند کی بات آئی تھی تو کہ رات اور دن کو دیکھ لو کہ وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں یا کس طریقے سے ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں. اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی ساتھ ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی ہی زندگی پر بالکل راضی ہو گئے اور اسی میں ان کو اطمینان ہے. وہ اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں. ان کی ساری ایفرٹس ان کی ساری سوچیں ان کے سب کام اسی دنیا کے لیے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی آیات سے غافل لوگ ہیں. تو جو دنیا دار لوگ ہیں جو بس دنیا میں پڑے ہوئے ہیں ان کو بس دنیا کی کامیابیاں عزیز ہیں اور دنیا میں مال اکٹھا کرنا یا شہرت پانا یا دیگر اس طرح کے جو بھی ان کی انٹرسٹس ہیں وہ اسی میں مگن رہتے ہیں اسی میں گم رہتے ہیں اور اللہ کی آیات سے وہ بالکل غفلت کا شکار ہو کے زندگی گزارتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے. بما کانوا یکسبون ان کی اپنی کمائی کی وجہ سے اپنے اعمال کی وجہ سے. جبکہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ایمان لا کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ہوتی ہے کہ ہدایت ملتی ہے ان کو. یہدیہم ربہم ان کا رب ان کو ہدایت دیتا ہے بی ایمانہم بوجہ ان کے ایمان کے. یعنی انہوں نے جو ایمان کا راستہ اختیار کیا اور ایمان پر رہنا اور چلنا اس کو ترجیح دی تو یعنی ہدایت کی طلب ان کے اندر تھی تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے پھر ہدایت کے راستے آسان کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. اللہ کی خاص معیت ایسے لوگوں کو مل جاتی ہے.
اور پھر ان کا آخرت کا جو انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا جنت کی صورت میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو ایسے جنتوں میں مقام دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جنات النعیم، نعمتوں بھری جنتیں۔ یہاں تک ہم نے کیا تھا، اور آگے دیکھیں آیت نمبر 10 میں پڑھ رہی ہوں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہاں ان کی پکار یہ ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور ان کی آپس میں دعا ہوگی تم پر سلامتی ہو، اور ان کا خاتمہ کلام یہ ہوگا کہ سب طرح کی تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ دعواہم، دال عین اور وا، دعا ان کی، پکار ان کی، فیہا اس میں، سبحانکا پاک ہے تو، سبحان جو ہے وہ پاکی کے لیے آتا ہے، اور کا جو ہے وہ تم کے لیے آ رہا ہے، اور اللہم اے اللہ، اے رب، اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے آتا ہے۔ تو سبحانک اللہم، سبحان جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو کی پاکی بیان کرنا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر طرح کی کمزوریوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی لوگ شرک کرتے ہیں، اور کبھی مختلف قسم کے اپنے عقائد اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور یا اپنی طرف سے کوئی باتیں گھڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے مبرہ، تمام چیزوں سے پاک ہستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بلند ہے۔ سبحہ کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دو دفعہ بتایا کہ یہ تیرنا کے معنوں میں بھی آتا ہے، تو تیرتی ہوئی چیز جو ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے نا، فلوٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ان تمام کمزوریوں سے بالکل اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی اکبر، اتنی بلند ہے، اتنی بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کہیں گے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، و اور تحیتہم، دعائے خیر ان کی یا دعائے زندگی کی دعا ان کی۔ تحیہ جو ہے یہ دعائے ملاقات یا ملاقات کے وقت جو زندگی کی دعا جیسے دی جاتی ہے دوسرے کو، جیسے ہم سلام کرتے ہیں، اور گریٹنگز آپ کہہ لیں، کیونکہ ہر طرح کی قوم میں یا لوگوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپس میں ملتے ہیں تو کوئی گریٹنگ ورڈز یوز کرتے ہیں۔ تو تحیاتہم جو ہے اس کا روٹ ورڈ یا حیات، زندگی، اس سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دعائے خیر ان کی کہہ لیں، ہم ان کی کے لیے آ رہا ہے، ان کی دعائے خیر، فیہا اس میں، سلام سلام ہوگی، وآخر اور آخری دعواہم پکار ان کی، یعنی اینڈ پہ پھر وہ کیا کہیں گے، ان الحمد للہ رب العالمین، یہ کہ الحمد سب تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، اور حمد آپ کو پتہ ہے کہ وہ تعریف جو شکر کے جذبات لیے ہوئے ہو، یعنی حمد میں تعریف اور شکر دونوں کے معنی آتے ہیں، الحمد۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ خاص ہے یہ ورڈ جو ہے، یعنی اللہ کی تعریف کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، انسانوں کی تعریف کے لیے آپ حمد نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے مدح کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ اس آیت میں جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کے ماحول کا نقشہ کھینچا ہے، کہ یہ بتایا گیا کہ جنت میں کس قسم کی انوائرمنٹ ہوگی، جو سارے جنتی ہیں وہ کیا کر رہے ہوں گے، اور اس کے بارے میں مفسرین نے اس کو مختلف طریقے سے ایکسپلین کیا ہے، جیسا ہے نا دعواہم فیہا سبحانک اللہم، کہ یعنی جب اہل جنت کسی چیز کو دیکھیں گے تو سبحان اللہ بولے، کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں نا جنت جیسی خوبصورت اور اعلیٰ چیز کیا ہو سکتی، جیسا دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی نظارہ دیکھتے ہیں تو ہم سبحان اللہ بے اختیار بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت دیکھتے ہیں، کسی پہ اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھتے ہیں تو سبحانک اللہم بولتے ہیں، یا سبحان اللہ بول دیتے ہیں، ایسے کوئی اچھی کوئی خوبصورت چیز نظر آ جائے۔ تو یہی معاملہ وہاں پہ ہوگا کہ وہ سبحانک اللہم، سبحان یعنی اے رب تو پاک ہے، ہمارے رب تو پاک ہے، وہ یہی بولیں گے۔ بعض نے اس کو یہ بھی کہا کہ وہاں پہ ان کا کلمہ اتنا زیادہ یہ ہوگا کہ اگر جنتیوں کو کوئی خواہش ہوگی، ان کو کوئی طلب ہوگی، تو وہ اس کا مطالبہ نہیں کریں گے، اس کی بجائے بس وہ سبحانک اللہم یا سبحان اللہ اس طرح کے ہی اللہ کے تعریفی کلمات بولیں گے، تو ان کے سامنے فرشتے جو ہیں نا ان کی خواہش کے مطابق بس وہ چیز حاضر کر دیں گے، ٹھیک ہے۔
تو یہ بھی وہاں پہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، جیسا ہوتا نا کہ دنیا میں بھی دیکھیں نا، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی تعلق ہوتا ہے اور ایک بندوں سے بھی تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جس طرح ہم جب لوگوں سے ملتے ہیں تو آپس میں گریٹ کرتے ہیں، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم نے یاد کرنا ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی دونوں چیزیں بتا دی، سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام، کہ جب ایک دوسرے کو وہ آپس ملیں گے تو سلامتی کی دعا دیں گے، دعائے خیر ان کو کہیں گے، سلام کہیں گے ان کو. ٹھیک ہے. یعنی جنت کی نعمتیں دیکھ کے بھی وہ سبحان اللہ بولیں گے یا سبحانک اللہم بولیں گے. جب ان کو کوئی خواہش ہوگی تو وہ سبحانک اللہم بولیں گے، ان کو کچھ چاہیے ہوگا. اور ویسے بھی وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہیں گے. اور آپس میں جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، تو آپس میں بھی ایک جو تعلق ہوگا اس میں وہ ایک دوسرے کو سلام کہیں گے. اور جس طرح یہ بھی آتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے بھی ان کو سلام کہا جائے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے بھی ان کو سلام کہا جائے گا. سلام ان کا علوم رب رحیم سورہ یاسین میں آتا ہے. تو یعنی آپ دیکھیں ایک بہت ہی سلامتی بھرا، ایک بہت زیادہ پیسفل سا ماحول ہوگا وہاں پہ. کوئی لڑائی جھگڑا یا آپس میں دلوں میں قدورتیں یا حسد یا جلن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور کوئی بری زبان یا بد اخلاقی یا ایسا کوئی غلط طریقہ ایک دوسرے سے بات کرنے کا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. وہاں پہ سب پرسکون ماحول ہے، اور سب کی جو پکار ہے وہ اللہ کی تعریف ہے، ایک دوسرے کے اوپر سلام بھیج رہے ہوں گے. تو اس سے یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ وہاں کا ماحول کیسا ہوگا. اور پھر اس میں مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں جن کو ایک دوسرے کو سلام کہنے کی عادت ہوگی تو وہاں پہ ان کے منہ پہ یہ کلمہ جو ہے وہ جاری ہو جائے گا. یعنی یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کہنا جو ہے ایک دوسرے کو، یہ طریقہ کار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا کلمہ بھی اسی کو رکھا ہوا ہے کہ فرشتے بھی اہل جنت کو سلام کہیں گے، اہل جنت ایک دوسرے کو دیکھ کے بھی انہیں سلام کہیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کو سلام کہا جائے گا. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف سبحانک اللہم، یعنی کیونکہ شرک کے بارے میں یہ کہا گیا نا کہ ظلم عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند یہ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے. تو اس کے برعکس جو بات ہے اللہ کی تعریف، اللہ کی پاکی بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ تو ان تمام شرک سے کمزوریوں سے پاک ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو یعنی جو کلمات ہیں سبحانک اللہم، یہ اللہ تعالیٰ کا پاکی پسندیدہ کلمات ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرنے والے، تو ان کو اپنانا چاہیے. ویسے بھی یہ جو ہے نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان چاروں کلمات کے بارے میں تو حدیث بھی بہت ملتی ہیں کہ کتنے یہ انسان کے اعمال نامے کو وزنی کرنے والے کلمات ہیں. اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جس 100 دفعہ کسی نے پڑھا تو جیسے سبحان اللہ پڑھا تو 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر اس طرح مزید بھی اس کے جو ہیں وہ بینیفٹس وہ بتائے جاتے ہیں، ہم شور آپ سب کو پتہ ہی ہے. تو یہ ویسے بھی جو کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار والے، یہ اپنانے چاہیے اور ان کو اپنی زبان پہ جاری کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہاں بھی ہر وقت جو ہے بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی تحمید ہوگی. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق بھی ہے کہ ظاہر ہے جو خالق اور مالک ہے، اور اس کی طرف سے پھر جب اتنا بڑا انعام لوگوں کو مل جائے گا تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہی کرنی چاہیے نا وہاں پہ بھی. تو اللہ کا حق ہے کہ اس کی تسبیح و تحمید کی جائے، اور بندوں کا حق ہے کہ ان کو سلام کہا جائے. اور یہ سارے باتیں جو ہیں یہ جنت میں ہوں گی، وہاں پہ جنت کا ماحول ایسا ہوگا. اور پھر اس کے بعد ساتھ یہ بھی کہا گا وہ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. ہم جب مجلس کے اختتام پہ یہ پڑھتے ہیں نا آخر دعوانا، ہم پڑھ دیتے کیونکہ ہم پلورل میں کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخر میں ان کی پکار کیا ہوگی، الحمد للہ رب العالمین. یعنی
جب ملاقات ہے تو سلام بھیجا جا رہا ہے، عام وقت میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے، اور چاہے ان کو کوئی جنت کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں یا جنت کی نعمتیں ان کو چاہیے ہیں، یا ایک دوسرے سے، بعض مفسرین بھی کہتے ہیں ایک دوسرے کو پکارنے کے لیے بھی، جیسے اگر کسی کا نام نہیں معلوم ہوگا تو وہ سبحانک اللہ یہ پڑھیں گے یا سبحان اللہ، یعنی ان کے کلمات یہی ہوں گے۔ اور آخر میں جو ہے، یعنی جب ملاقات ختم ہوئی ایک دوسرے سے، تو اس وقت ان کی پکار کیا ہوگی کہ سب تعریف، سب شکر صرف اللہ ہی کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تحمید وہاں پہ بھی وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم اس طرح بنتا ہے کہ اہل جنت کی زبان پر حمد و تسبیح اس طرح ہوگی جیسے سانس کا بے اختیار آنا جانا، یعنی اس طریقے سے اللہ کی تسبیح و تحمید کا الہام ان کو کیا جائے گا جیسے سانس کا، ابھی دیکھیں آپ لوگ ابھی سانس لے رہے ہوتے تو یو ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہم سانس لے رہے ہوتے نا، یعنی وہ خود بخود آپ کا ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے جسم میں چل رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنے کام کرتے ہوئے یہ تو نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ابھی میں سانس لے رہا ہوں، انہیل کر رہا ہوں، اور ابھی میں ایکسیل کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہوتا نا، وہ بس ایک چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے تسبیح و تحمید جو ہے اس کا الہام انسانوں کے اوپر کیا جائے گا کہ بس ہر وقت ان کے منہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کے کلمات نکلیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات نکلیں گے، کیونکہ ظاہر ہے تعریف تو سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے نا۔ تو لیکن یہ بھی اس میں ہے کہ دنیا میں ان کلمات کو اپنائیں، جو دنیا میں جیسے اللہ کی تسبیح کرتے تھے وہ اہل جنت اللہ کی تسبیح اس جنت میں بھی کریں گے، جیسے دنیا میں ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے تو وہ اہل جنت پھر جنت میں بھی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، اور جس طرح دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اس کی حمد بیان کرتے تھے، تو ویسے ہی معاملہ ان کا جنت میں بھی ہوگا۔ تو پھر ہماری زبانوں پر یہ ضروری ہے نا کہ اس دنیا میں ہی سلام جاری ہو جائے، تو آپس میں سلام کو عام کریں، یا ہائے ہیلو چیزیں جو بالخصوص آج کل کی یوتھ نے بہت اپنا لی ہوئی ہیں نا، ان کو بھی یہ سکھائیں کہ ہائے ہیلو نہیں کرنا، سلام دینا، ایک دوسرے کو سلام کریں، چاہے آپ فون پہ بات کر رہے ہیں، چاہے آپ ویسے کسی کو مل رہے ہیں۔ شروع میں ذرا بچوں کو عجیب لگ رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، یا ان کو سمجھ تو آ رہی ہوتی ہے، یہ کہنا چاہیے کہ ان کو تھوڑا آکورڈ لگتا ہے یا وہ تھوڑا شائع فیل کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا ان کا ہوتا ہے تو وہ ہائے ہیلو چل رہی ہوتی ہے، تب ہم کیسے سلام کو عام کریں نا، یہ تو ظاہر ہے ایک کانسیپٹ کلیئر کرنے والی بات ہے نا۔ تو اس لیے بچوں کو بھی جب آپ کوئی بات سمجھائیں نا، تو ایک تو طریقہ یہ کہ آپ ان کو صرف یہ کہہ دیں کہ پہلے بھی میں نے تمہیں سمجھایا تھا یہ ہائے ہیلو کیا ہوتا ہے، سلام بولا کرو، ٹھیک ہے، دیٹ وونٹ بی افیکٹو ایٹ آل۔ دوسرا طریقہ یہ کہ آپ ان کو ایسی یہ آیت پڑھ کے سنائیں، جیسے آج آپ نے یہ آیت پڑھی ہے تو آپ یہ آیت پڑھ کے نا اپنے بچوں کو، یا اگر آپ کے گرینڈ چلڈرن آپ ان کو سنائیں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا کہ جنت میں جو اہل جنت کا کلمہ ہوگا وہ سلام ہوگا جب وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے اس کلمے کو اپنے اوپر جاری کریں، کیونکہ یہ جنتیوں کا کلمہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بتایا، تو اس بات پہ کوئی شک تو ہو نہیں سکتا نا۔ تو اس کلمے کو ابھی سے اپنائیں، اور یہ ویسے بھی دیکھیں نا کہ کتنی خوبصورت یہ بات ہے، یہ کتنے خوبصورت کلام ہے کہ سلامتی ہو تم پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر خیر ہو، فضل ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے سلامتی کی دعا ہم کرتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں بھی عافیت رہے، خیریت رہے، تو اس طرح کے جذبات ہے نا السلام علیکم جب ہم کہتے ہیں، اور ظاہر ہے ہمیں ایک یہ طریقہ سکھایا بھی گیا، تو اس طریقے سے بچوں کو سمجھا کے جو ہے نا ان کو اس چیز کے اوپر کنونس کرنے کی کوشش کرے۔ بٹ ونس اگین ایک دن میں نہیں ہوتا، 2 دن میں نہیں ہوتا، یو آلسو ہیو ٹو بی پیشنٹ، بہت جلدیوں میں نہیں آ جانا چاہیے کہ بس اب ہم نے بچوں کو بتایا تو اگلی دفعہ وہ ملیں گے تو وہ آپ کو اس طرح سے سلام کریں گے۔ give them some time، ظاہر ہے اگر کچھ عرصے سے وہ یہی اس روٹین پہ نہیں ہے یا یہ ان کی پریکٹس میں نہیں ہے تو obviously ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا۔ پھر جب وہ سلام کہنے کے لیے آ جائے تو پھر آہستہ آہستہ ان کو بتائیں کہ تھوڑا اور اس کو بڑھائیں، رحمت اللہ وبرکاتہ، کیونکہ ہمارے یہاں اس چیز کو بھی جو ہے نا وہ بڑا آکورڈ سمجھا جاتا ہے، اور اس کے اوپر بلکہ مذاق اڑاتے ہیں نا بچے تو آپس میں، اور وہ آواز ایسے کر کے رحمت اللہ وبرکاتہ، اور اس کو ایک مذاق بنا کے یا ٹونٹ کرنے والے وے میں بات کی جاتی ہے، کیونکہ ماحول نہیں نا رکھا ہوا ہم لوگوں نے ایسا، یا ایسی چیزوں کی اہمیت ہم کب بیان کرتے ہیں بچوں کو؟ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم فوراً بچوں کو جا کے ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں اعتراض ہونے لگ جاتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے خود ان کی یہ پریکٹس کب کروائی۔ اگر تو آپ نے بچپن سے کروائی ہے بہت اچھی بات ہے، تو پھر تو ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔
لیکن اگر نہیں کروائی اور وہ سکولز بھی ایسے ہیں جن میں وہ جاتے ہیں تو ان کو یہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، تو پھر آپ کو ظاہر ہے پیشنس کے ساتھ ان کو سمجھانا نا، تو وہ پیشنس اپنی لوز نہیں کرنی ہے آپ نے کہ اب آپ نے پڑھ لیا تو اب آپ چاہتے ساتھ ہی ڈنڈا لیں اور بچوں کے اوپر شروع ہو جائے. سکھائیں ضرور ان کو، بٹ گیو دیم سم ٹائم. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا، بڑی خوبصورت آیت ہے یہ، یعنی اگر آپ اس کو تھوڑا غور کریں نا کہ کتنا کیسا ماحول جنت کا یہاں پہ بتایا گیا. اس دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں نا پریشانیاں ہیں، غم ہے، بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، صبح اٹھتے ہیں ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، سارا دن رات ہوتے ہوتے وہ یہ چل رہی ہوتی ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے. اور بعض دفعہ تو ایسے لگتا ہے اتنی زیادہ ایکٹیویٹی ہو گئی ہے کہ جیسے کوئی سکون کا لمحہ ہی نہیں آ رہا، بیٹھنا ہی نہیں مل رہا. لیکن یہاں پہ اگر آپ اس چیز کو تھوڑا سا امیجن کریں نا کہ جنت کا ماحول جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے، ایک تو اس سے پچھلی آیت سے جو ہم نے کل پڑھی تھی کہ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، جنتیں بھی جو ہے اللہ کی نعمتوں بھری جنتیں، اور ان نعمتوں کا تو کیا ہی کہنا، ان کو تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، کیا کھانا پینا اور کیا سکون اور کیا وہاں کا لباس اور کیا وہاں کا ماحول. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک تو اندر کا ماحول بتایا، پہلے باہر کا بتایا کہ یعنی باہر تو نہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ ایک منظر کشی جو اس کی گئی ہے وہ اس طرح سے کہ نہریں بہ رہی ہیں، پانی ہے، یہ چیز ویسے بھی انسان کو کتنی سکون دیتی ہے. یہ والا جو ایک ماحول ہے، یا اس طرح کی ایسی جگہوں پہ آپ جائیں جہاں پہ نہریں ہیں، پانی بہ رہا ہے، پانی کی آواز، سبزہ درخت، یہ سب چیزیں انسان کو بہت خوش کرتی ہیں. اور پھر آپس میں کیا ماحول ہوگا، سلام کیا جا رہا ہے ہر وقت. جنتی جو ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی تحمید یعنی حمد و ثنا کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کا، اور اس کی تعریف کر رہے ہیں. تو یہی چیزیں ہم آج سے بھی اپنائیں، اور اپنا یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ چل ہم اپنے گھروں کا ماحول ایسے کر لیں، انڈیویجولی لیول پہ شروع کریں گے تو پھر وہ کلیکٹیو لیول پہ، معاشرتی لیول پر بھی ہوگا نا. اور ویسے تو الحمدللہ اب لوگ قرآن سے جڑتے ہیں اور اس کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، تو اب تو اس چیز کو لوگوں نے کافی اپنانا شروع کر دی ہے. تو لیکن ایک چیز جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ نہیں سمجھیں کہ اگر آپ نے سلام کہنا شروع کر دیا اور اگر کوئی ہیلو ہائی پہ ہے ابھی تک تو آپ اس کو اپنے سے کمتر سمجھنا شروع کر دیں، یا آپ اس کو برا بھلا کہنا شروع کریں، یہ دیکھو ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو بڑے ایسے ہیں یا ویسے ہیں. یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. نہ اپنے ملنے والوں کے لیے، نہ کوئی غیروں کے لیے یہ آپ کی فیلنگز ہونی چاہیے، اور نہ اپنے بچوں یا اپنے گرینڈ چلڈرن کے لیے، اور نہ اپنے یہ تنگ پڑ جانا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی اس کو یہ سمجھایا تھا، یہ پھر کیوں ہیلو ہائی کر رہا ہے. یا آپ اپنے بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیں گے، تم اپنے بچوں کو سمجھاتے نہیں ہو. نہیں، اس طرح سے نہیں کرنا. دیکھیں دین کی بات ہمیشہ حکمت سے ہوتی ہے. آپ نے خود بھی ٹائم لیا اس کو سیکھنے میں. ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے تدریج کے ساتھ سب کام کیے. یہ جو 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے، یہ چیزیں بتانے کا مقصد ہے نا کہ کام تدریج سے ہی ہو، تو وہ ایک تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے، وہ زیادہ پائیدار بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ آرام آرام سے بچوں کو سمجھائیں، آرام آرام سے، اور ان کو ٹائم بھی دیں، ان کو وقت بھی دیں، اور پھر اس طریقے سے ایکسپلین کر کے بتائیں، تو پھر بات جو ہے آپ کی افیکٹو ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے اگر آپ یہ چیز آگے بچوں کو بتاتے ہیں. ضرور ان کو کہیں کہ سبحان اللہ پڑھیں، یا یہ تسبیحات کریں، یا ذکر اذکار کریں، ایک دوسرے کو سلام کہیں، الحمدللہ بولیں. کوئی آپ کی تعریف کرے تو آپ الحمدللہ بولیں کہ تعریف تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے. اور ویسے بھی ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں. یہ کلمہ نا ابھی سے اپنائیں. کوئی چیز آپ کی، کوئی چھوٹی سی بھی بات پوری ہوئی ہے، کوئی چھوٹی سی خوشی ملی ہے، کوئی کامیابی ملی ہے، فوراً سدا شکر کریں، فوراً اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کریں. اور یہ نہیں کہ صرف جب کوئی مشکل آئی ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں، اور ہر وقت تعریف جو ہے وہ اللہ ہی کی ہونی چاہیے. اپنی کامیابی کا سہرا کبھی اپنے سر نہ باندھیں، اللہ سے جوڑیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے یہ کامیابی مجھے ملی ہے. میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میرے تو صرف ایک اللہ کا عاجز بندہ ہونے کے تحت، اپنی ابیلٹیز کے تحت میں نے تھوڑی سی ایفرٹ کی تھی. کامیابی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو اس لیے یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو الحمدللہ کا کلمہ ہے نا، یہ انسان کو یہ ایک کانسیپٹ دیتا ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ یہ پورا ایک ایٹیٹیوڈ ہے آپ کی زندگی کا. یہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے الحمدللہ جو ہے، یہ آپ کی پوری زندگی کا ایک نظام، ایک طریقہ کار اس طرح کا ہونا چاہیے کہ آپ کو ہر وقت یہ یاد رہے کہ مجھے کچھ بھی مل رہا ہے، میں کچھ بھی کرنے کے قابل ہوں، اس میں سب
جو فضل ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور ملا سب اللہ کی طرف سے. ورنہ بعض دفعہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہم بول رہے ہوتے، لیکن ہماری زندگی میں یعنی وہ طریقہ کار اس طرح سے نہیں ہوتا. تو الحمدللہ کو یہ سمجھ کے پڑھنا ہے کہ یہ آپ کی زندگی کا پورا نظام اس طرح کا ہو جانا ہی چاہیے کہ آپ کی سوچ، آپ کی نیت اور آپ کے پھر جو زبان پہ الفاظ ہیں وہ اس طرح کے ہوں گے. جو بھی ہے سب اللہ کی طرف سے. تو تعریف اللہ کی ہی ہے، اور ہر کام میں شکر بھی اللہ تعالیٰ کا ہی کرنا ہے. اپنے نفس کو آگے لانا یا اپنی کامیابیوں پہ پھولتے رہنا، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا. پھر ایسے لوگ زبانی طور پہ بھی ان کی باتیں اسی طرح ہوتے بوجھ پلوں کے باتیں کرتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کے بندے میں عاجزی ہو، اس کے زبان پہ ہر وقت اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر اور اللہ کی تسبیح کے کلمات ہوں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک دوسرے کو بھی جب ملیں تو سلام کہیں. تو یہ جنت کا ماحول. اور یہاں پہ جو ہے یہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا. اگلا رکوع سٹارٹ کرتے ہیں. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور اگر اللہ بھی لوگوں کو شر پہنچانے میں ایسے ہی جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی کو جلد چاہتے ہیں، تو اب تک ان کی تو مدت پوری ہو چکی ہوتی. لہٰذا جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے انہیں ہم ان کی سرکشی میں بھٹکتے رہنے کے لیے چھوڑ دیتے. وَلَوْ اور اگر یعجل اللہ جلدی دے دے اللہ سبحانہ تعالیٰ. عین جیم اور لام تاجیل جو ہے اجلت سے ہے نا، عین جیم لام. اجلت کا ورڈ تو ہمیں اردو میں پتہ ہے نا، جلدیوں کے لیے آتا ہے. تو یعجلو وہ جلدی دے دے. کون دے دے جلدی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر جلدی ہی دے دے. کیا دے دے؟ للناسی لیے لوگوں کے، الشر شر کو، برائی کو. شین را رائی روٹ ورڈ ہے. اس سے جعلہم جلدی مانگنا ان کا. روٹ وہی ہے عین جیم لام اجلت والا، اور یہ باب استفال میں جا کے جو ہے یہ استجال یعنی سین تے باب کی آگے اس میں جس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا اور جلدی طلب کرنا. ٹھیک ہے، استجالہم جلدی طلب کرنا ان کا یا جلدی مانگنا ان کا. اس کا مطلب ہوتا ہے چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوئی لگن یا کوشش ہونی اجلت کا. ٹھیک ہے، تو استجالہم کا مطلب ہوتا ہے جلدی مانگنا ان کا. کس چیز کو؟ بالخیری خیر کو. یہاں پہ بازر بھی جو ہے وہ کو کے معنوں میں ہے. بالخیری خیر کو. البتہ قدیا فیصلہ کر دیا جاتا یا پوری کر دی جاتی ان کی طرف. قاف داد یا قاضی کا ورڈ اسی سی ہے، قاضی فیصلہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، معاملے کو پورا کر دیتا ہے. لام زبر جو ہے وہ البتہ کے لیے. لقدیا البتہ پوری کر دی جاتی، الیہم طرف ان کے. کر دی جاتی ہم کیوں مونس میں کیوں کہہ رہے؟ کیونکہ آگے اجل کا ورڈ آ گیا. اجلہم ان کی مہلت عمل آپ کہہ لیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مہلت دی ہوئی ہے نا عمل کرنے کی. تو ان کی جو ہے وہ مہلت عمل وہ پوری ہو جاتی ہے. اجل ہم موت کے لیے بھی کہتے ہیں، یعنی ان کی موت آ جاتی ہے کیونکہ موت تک ہی ٹائم ہے نا انسان کے پاس اس دنیا میں. فَنَذَرُ الَّذِينَ تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو. ہاں جی، اس میں جو ہے نا میرے پاس روٹ ورڈ اس کا غلط لکھا ہوا ہے. یہ نون زال را اس کا روٹ ورڈ نہیں ہے، واو زال اور را اس کا روٹ ورڈ ہے. اگر آپ کے پاس سپاروں میں نون زال رکھا ہوا ہے تو اس کو کٹ کر دیں، کیونکہ نون جو ہے یہ ہم والا ہے، آتا ہے ان کے معنوں میں. تو نہ ہم ضرورہ جو ہے اس میں اصل میں یہ وزرا کا ورڈ ہے، چھوڑ دینا. تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، وزرا کا مطلب ہوتا ہے نا چھوڑ دینا. تو ہم چھوڑ دیتے ہیں الذین ان لوگوں کو، لا نہیں، یرجونا وہ امید رکھتے، یا وہ کے معنوں میں اور را جیم حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے امید، اور واو نون پلورل کا. لقاءنا ملاقات کی ہماری. ٹھیک ہے، لام قافیہ نون الف نا ہم کے لیے آ رہا ہے. فی طغیانہم ان کی سرکشی میں. توئیں غین یا یعنی طغیانی یا سرکشی. طغیانی جب ہم کہتے ہیں سمندر میں طغیانی آ گئی تو وہ اپنی حدود کو توڑ کے باہر آ جاتا ہے نا. تو انسان کی بھی طغیانی یا سرکشی یہی ہوتی ہے کہ جو اس کو حدود بیان
کی گئی ہیں ان کو وہ توڑ کے باہر آ جاتا ہے. یا مہون جو ہے یہ وہ اندھے بنے پھرتے ہیں یا وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہوگا. عین میم ہ اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ جو بیچ میں 3 حرف آپ کو نظر آ رہے ہیں، شروع میں یا آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں، واو نون پلورل کا. تو عین میم ہ جو ہے نا وہ دل کے اندھے کے لیے آپ کہہ لیں، یعنی جو بھٹک رہا ہوتا ہے. ایک عین میم یا بھی ہوتا ہے نا، سمن بکمن امیون والا، تو وہ آنکھوں کا اندھا یعنی جس کی بینائی نہ ہو. اور یہ عین میم ہا جو ہے یہ دل کے اندھے ہونے کے لیے ہوتا ہے، تو وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. آپ میں سے بھی اگر مجھے کوئی کنفرم کر دے کہ فنظر کا روٹ ورڈ آپ کے پاس، گالا آنٹی آپ بتا دیں آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے. جی آپ نے پہلے بھی واو زار ہی بتایا تھا پچھلی دفعہ. آپ کے پاس سپارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ واو زال راہی ہے. آپ نے جو بتایا تھا نا لاسٹ ٹائم وہ لکھا، میرے سپارے میں لکھا ہوا نہیں ہوتا. اچھا اچھا اچھا، کسی کے پاس اگر کوئی سپارہ ہے جس میں لکھا ہوتا ہے تو کنفرم کر دیں، لیکن یہ واو زال راہی ہوگا. میرے پارے میں لکھا ہوا ہے نون سارا. اچھا آنٹی چینج کر لیں اس کو. جی کر دیا. نظر الذین لا یرجون لقاء. کل بھی بلکہ وہ جو ورڈ تھا بدا والا، شاید میں نے بتا دیا تھا بعد میں، با دال حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. میں بدی اس سماواتی بول رہی تھی، بدی اور ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مبدی ہونا ہے. یہ جو آیت نمبر 4 میں تھا نا، جہاں سے ہم نے کل سٹارٹ کیا تھا. یہ میرے سپارے میں نون زال را بھی ہے اور واو زال را بھی ہے، دونوں دیے ہوئے. دونوں دیے ہوئے، دونوں دیے میں وہ ڈال کے دونوں دیے ہوئے. نون زال اچھا را ہے، پھر وہ ڈالا، پھر لکھا ہے واو زال را، دونوں ہی دیے ہوئے. اچھا ایک منٹ غزل ذرا سٹاپ کریں اپنی یہاں پہ یہاں سے جو رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے نا، یہاں پہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی ایک سرشت بتا کے نا ان کو یہ سمجھایا گیا. اس کا بیک گراؤنڈ کے طور پہ آپ تھوڑا سا صرف اتنا سا سمجھ لیں، یہ بات جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین مکہ جو ہے نا، ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے کہ قیامت آئے گی، اس میں یہ اعمال ہوگے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مکی صورتوں میں زیادہ تر انہی چیزوں کے اوپر بات ہوتی تھی، عقیدہ آخرت پہ، پھر آخرت کے بارے میں، یعنی آخرت یعنی جب قیامت آئے گی تو اس وقت دنیا کا حال کیا ہوگا. اور جس طرح آپ اینڈ کی صورتوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ کیسے دنیا تباہ ہو جائے گی، اور اس طرح سے وہ پھر آخر میں جو ہے ایسے لوگوں کو، گناہ گاروں کو اللہ کی طرف سے سزا ملے گی. تو وہ جب اس طرح کی باتیں سنتے تھے نا، چونکہ ان کا تو عقیدہ آخرت نہیں تھا، اس پہ بلیو نہیں کرتے تھے، تو ان کی ڈٹائی کا یہ عالم تھا اور ان کی سرکشی کا کہ وہ آگے سے یہ کہتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے تم لے آؤ، ابھی لے آؤ ہمارے اوپر عذاب اگر تم سچے ہو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے بھی تھے، نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھی جھٹلاتے تھے. تو ان کا نا ایک سرکشی کا یہ عالم تھا کہ وہ کہتے تھے کہ لے آؤ، ابھی لے آؤ جو بھی عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اچھا آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا لو ہمارے اوپر، اس طرح کی بھی وہ بات کرتے تھے. تو یہ بیسیکلی اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کے اگر آپ اس آیت کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے، کہ یعنی وہ عجلت دکھاتے تھے اللہ کا عذاب مانگنے میں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ان کا معاملہ تھا، اور دوسرا جو ایک عام معاملہ جو ہر انسان کا ہوتا ہے کہ جیسا ہم سب کو ہی ہوتا ہے نا کہ ہم نے کوئی دعا مانگی ہے کہ ہمیں یہ مل جائے، یہ ہماری خواہش ہے، اور اس میں پھر ہم اتنا زیادہ جلدیوں میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں ہوتا ہے کہ بس یہ ابھی ابھی ہو جائے، دیر اینڈ دین ادھر ہم نے دعا مانگی ہے تو ادھر ہماری دعا کچھ دن ہو گئے ہیں تو قبول کیوں نہیں ہوئی، یا فوری وہ چیز جو ہے وہ ہمیں مل جائے. تو ایک ان جنرل آپ کو اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ بتایا اس میں یہ جا رہا ہے کہ جس طرح انسان جب بھلائی کی دعا مانگتا ہے تو جلدیاں چاہتا ہے نا، یعنی اس کو ہوتا ہے کہ جلدی جلدی مجھے یہ چیز مل جائے. تو اسی طرح سے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو شر پہنچانے میں بھی جلدی کرتے، بالخیری لکودی، جس طریقے سے وہ بھلائی کو جلدی جلدی مانگتے ہیں، تو ایسے تو ان کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے، یعنی انسان کو پھر مہلت ہی نہ ملتی. وَلَا يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اگر جلدی دے دے اللہ ان لوگوں کے لیے، الشر، برائی کو، جلدی مانگنا ان کا، بالخیری، جیسے وہ خیر کو جلدی جلدی مانگتے ہیں،
تو پھر تو ان کی مہلت عملی ختم ہو جاتی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قانون، یہ طریقہ کار ہے ہی نہیں. یعنی انسان جو ہے نا وہ جلد باز ہے، خیر مانگتے ہوئے بھی کہتا ہے جلدی جلدی ہو جائے. اور جس طرح میں نے آپ کو مشرکین مکہ کا بتایا کہ وہ اس طریقے کی بات کرتے تھے کہ ٹھیک ہے لے آؤ، ابھی لے آؤ. یعنی ان کو تو ایک اعتراض تھا نا بیسیکلی کہ ہم اس چیز کو سچ مانیں گے تب جب تم ہمیں دنیا میں ابھی ابھی یہ عذاب لا کے دکھاؤ. ٹھیک ہے کہ یعنی یہ سچے نبی ہیں، تو ان کو لگتا تھا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کو اس طریقے سے ان کو ڈینائی کرنے کا ایک طریقہ انہوں نے بس رکھا تھا. ورنہ ان کا یہ جو عذاب مانگنا تھا اس کی وجہ کوئی یہ ہرگز نہیں تھی کہ وہ واقعی جو ہے وہ ایمان لانا چاہتے تھے یا وہ واقعی چاہتے تھے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ کیا. نہیں، ایسا نہیں تھا. یہ تو صرف ایک ان کی حجت بازی تھی اس چیز کا انکار کرنے کے لیے نا. یعنی وہ صرف اعتراض کرنے کے لیے یا نہ ماننے کے لیے، کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ واقعی ماننا چاہتے تھے. اور پھر اس میں اچھا تو ایک تو یہ ان کا معاملہ تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی اس چیز کو یہاں پہ بیان کیا. اور ایک اس کا مطلب اس لحاظ سے بھی ہے کہ بعض دفعہ جو ہے نا انسان، جس طرح اس کی یہ عادت ہوتی ہے نا کہ جلدیوں میں ہوتا ہے خیر مانگنے میں بھی، تو بعض دفعہ انسان جو ہے نا وہ کوئی بددعا بھی کر دیتا ہے. یعنی وہ ایسا جلد باز ہے کہ وہ کوئی برے کلمات بھی منہ سے نکال دیتا ہے اس جلدیوں میں، اور وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. یعنی جس طرح دیکھیں بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ جب بعض دفعہ والدین کوئی اپنی اولاد کی نافرمانی سے بہت زیادہ تنگ آئے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ان کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ غصہ چڑھا ہوتا ہے، تو ان کے لیے کوئی برے کلمات بھی منہ سے نکال دیتے ہیں کہ تمہیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تم تو ہے ہی ایسے، تم تو ہے ہوئی اس طرح کے نافرمان اولاد، اللہ تمہیں پوچھے، یا تمہارا بیڑا غرق ہو جائے. بیڑا غرق ہونا ہم کتنے عام استعمال کرتے ہیں نا. تو وہ یہ الفاظ بھی اس طرح کے ہوتے ہیں. یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو کاروبار نہیں چل رہا تو اس کے اوپر وہ اس طریقے سے وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یا بعض دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں، یا اپنی قسمت کو کوسنا شروع کر دے، میں زندہ ہی کیوں ہوں، اپنی زندگی کو میں ایک ناشکری والے کلمات ہو جاتے ہیں نا، اللہ کرے مجھے موت آ جائے، معاذ اللہ. اس طرح کی باتیں بہت سے لوگ کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ سے پناہی مانگنی چاہیے. ایسے الفاظ انسان سوچتا نہیں ہے اور وہ شیطان کے پیچھے لگ کے ایسے کلمات اپنے منہ سے نکال دیتا ہے. یا اس زندگی کا کیا فائدہ، یہ تو ختم ہی ہو جائے، گرمی بہت زیادہ ہوگی تو سورج کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہے ہی کیوں ہے. یا کوئی آندھی طوفان سے نقصان ہو گیا تو اس کے اوپر کہنا شروع کر دیا. اس طرح کی بات نہیں. حالانکہ اگر ہوا نہ ہو یا سورج نہ ہو یا یہ زندگی نہ ہو تو کیا ہو، مطلب انسان یا اولاد نہ ہو تو اس وقت انسان یہ سوچتا نہیں ہے. تو یعنی انسان کا یہ جو جلد باز ہونا ہے نا، اس چیز کو یہاں پہ ٹارگٹ کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ شکر کرو اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طریقے سے تمہاری باتوں پر تمہاری پکڑ نہیں کرتے کہ جس طرح تم چاہتے ہو نا تمہیں خیر جلدی جلدی مل جائے، اسی طرح تم اس طرح شر کی بات بھی منہ سے اتنی جلد بازی کر کے نکال جاتے ہو، اور یہ سوچتے ہی نہیں ہو کہ اگر یہ بات پوری ہو جائے، جیسے تم نے بچوں کو کچھ کہہ دیا یا اپنے آپ کو یا اپنی زندگی کو یا اس طریقے سے، اور وہ بات تمہاری پوری ہو جائے تو پھر کیا ہو. ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی آتا ہے نا کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد، مال، کاروبار کے لیے بد دعا نہ کیا کرو کہ کہیں تمہاری دعائیں اس گھڑی کو نہ پالیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ اس لیے سمجھایا گیا کیونکہ بہت سے اوقات ایسے ہوتے ہیں نا، ہمیں بتائے گئے ہیں، جس طرح جمعے کی ایک گھڑی کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا ہمیں یہ بتایا گیا کہ جس طرح اذان اور اقامت کے دوران یا بارش کے وقت یا مختلف اس طرح اوقات بتائے گئے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ تم اس طرح کے الفاظ کسی ایسے وقت پہ بول دو جو قبولیت کی گھڑیاں ہوں، اور اس وقت تمہارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ پھر قبول ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس طریقے سے شر کی دعائیں مانگے جو ہیں وہ قبول نہیں کرتے. اب دیکھیں ایسے ہوتا ہے نا، بچے جب ناراض ہوں اگر ہم ان کو کہ آج کھانا کھا لو تو کہتے نہیں کھانا، حالانکہ ذرا کھانا تو ضروری ہے، وہ تو ایک ضرورت ہے، لیکن اس وقت انسان جو ہے وہ اپنی بھلائی، اپنے فائدے کو نہیں سمجھ رہا ہوتا. تو یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی چیز سمجھا رہے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ اتنے نہ ڈر ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو کوئی پکڑ نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے ہم ٹھیک ہیں، اور وہ سب کام کر ہی جا رہے ہوتے ہیں.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون استدراج ہے کہ اللہ کی طرف سے فوری تمہاری جو ہے وہ جلدی جلدی سے تمہاری پکڑ نہیں ہو جاتی. یعنی ایسا تو نہیں اس دنیا میں ہوتا نا کہ کسی نے ایک انسان کو قتل کیا اگلے دن وہ خود بھی مر جائے گا، یا ایک انسان کے ساتھ اس نے ظلم کیا اگلے دن وہ خود بھی گاڑی کے نیچے آ جائے گا یا اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے گا. اس طرح سے نہیں ہوتا، کیونکہ ہم بعض دفعہ یہ سوچتے بھی ہیں نا فلاں تو اتنا برا کر رہا ہے، وہ تو اتنا ظلم کر رہا ہے. ابھی آج ہم دنیا میں جب اتنا ظلم ہوتے دیکھتے ہیں لوگوں کے اوپر تو ہم کہتے ہیں کہ کیوں ان کی پکڑ نہیں ہو رہی، کیوں ان کو فوری فوری سزائیں نہیں ملتی. کیوں اگر ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فوری فوری سزا دینے شروع کرتے تو پھر تو دنیا کی آپ کہہ لیں کہ بقائی نہ رہتی اس دنیا کی. ٹھیک ہے، ایسے تو پھر کوئی آزمائش ہی نہ رہتی، ایسے تو فوری فوری دنیا ختم ہوتی جاتی. ٹھیک ہے نا، تو یہ دنیا تو جائے آزمائش ہے، اور یہاں پہ تو زندگی سب کی جو ہے وہ آزمائش سے بھرپور ہے. اور اس طریقہ کار کے ساتھ ہی اس دنیا کی زندگی گزرنی ہے، کیونکہ یہ تو دار العمل ہے نا، دار الجزا تو آخرت میں ہے. بعض دفعہ دنیا میں غلط کاموں کی سزائیں مل جاتی ہیں، بعض کو ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں بھی ملتی، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا معاملہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ایسے کر دیتے کہ فوری فوری ان کا جو وہ شر مانگ رہے ہیں وہ ان کو فوری فوری مل جاتا، جیسے وہ خیر کو جلدی مانگتے اسی طرح شر کو مانگتے، تو پھر تو ہر ایک کی فوری یعنی موت آ جاتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کی مدت عمل رکھی ہوئی ہے، کسی وقت بھی انسان پلٹ لے، کسی وقت بھی جو ہے انسان کو سمجھ آ جائے. اور پھر یہ کہ انسان کے لیے ظاہر ایک حجت بھی ہے کہ اس کو موقع دیا گیا، اس کو ساری چیزیں سمجھائیں گی. تو یہ یہاں پہ جو ہے نا ایک انسان کی سرشت اور اس کا طریقہ کار اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان وہ یہاں پہ بیان کیا گیا. اور اس طریقے سے بھی ہے کہ اہل مکہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زحمت سمجھتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو باعث رحمت تھے نا ان کے لیے. تو اسی لیے کیونکہ مانتے نہیں تھے اسی لیے کہتے تھے عذاب لے آؤ، یا وہ نہیں مانتے تھے، کبھی مجنون کبھی ساحر معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے القابات آپ کو دیتے تھے. تو یہ ان کو بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم عذاب جلدی سے مانگتے ہو شکر کرو کہ یہ تمہارے اوپر آ نہیں جاتا، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی روک تو نہیں سکتا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو چاہے تو کسی کے اوپر بھی عذاب لے آئے. لیکن ہم پڑھتے ہیں کہ جب پچھلی قوموں پر بھی جو ان کے بارے میں ہم عذاب کا پڑھتے ہیں ان کے ساتھ بھی معاملہ اللہ تعالیٰ کا یہی تھا کہ ان کی ایک مدت عمل ہوتی تھی، ان کو مہلت دی جاتی تھی، جب وہ پوری ہوتی تھی تو پھر ان کے اوپر عذاب آتا تھا. ایسے نہیں ہوتا کہ فوری فوری آئے. اور دوسرا یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب انسان جس طرح جلدی کی خیر کی دعائیں جلدی جلدی مانگتا ہے اپنے لیے یا اپنے اولاد کے لیے، تو بعض دفعہ اس طرح شر کی دعا بھی کرنے لگ جاتا ہے. تو اس میں بھی بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت. اگر ہم میں سے بھی کسی کو ایسا معاملہ ہے کہ جب غصہ چڑھتا ہے تو اس وقت پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں. بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، وہ غصے میں پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں اولاد کو. تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کی بد دعائیں بھی اسی طرح قبول کرنے لگ جاتے تو پھر تو کوئی زندہ ہی نہ رہتا نا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فوری فوری نتیجہ سامنے نہیں لے کر آتے اور نہ ہی فوری عذاب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ تنبیہات کی جاتی ہیں. ہاں اگر کوئی بہت ہی زیادہ ان تمام تنبیہات سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور بہت ہی زیادہ سرکشی میں رہتا اور اس کی وہ مدت عمل پوری ہو جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معاملہ اس کے لیے کر دیا جاتا ہے، ورنہ ویسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں. تو ہم کسی کو دیکھ کے بھی ظاہر یہ جو سوچتے ہیں یہ بھی کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، یعنی جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے نا، اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈر ان کو نہیں ہوتا، آخرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں، یا آخرت کو وہ مانتے نہیں ہیں، یا آخرت کی پکڑ کو جھٹلاتے ہیں، یا مانتے ہوئے بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیتے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جائے گی، اتنا غفلت کا شکار ہے. اور پھر وہ کسی طرح سے ہدایت کے اوپر آتے بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا پھر ان کے لیے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں ایسا بھٹکا دیتے ہیں، ایسے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا جاتا ہے کہ سامنے پھر ہدایت کے ذریعے ہوں، سامنے ہدایت کی باتیں ہوں تو بھی ان کو نظر نہیں آتی، تو بھی وہ ہدایت کا راستہ ان کو نہیں نظر آتا. کہ جو
سارے جو کافر اور یہ مشرکین نے مکہ جو اتنی عزت اور ہر درمی کا شکار تھے، ان کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی موجود تھے، ان کے سامنے آیات آتی تھیں، ہدایات دی جاتی تھی، لیکن یہ نہیں مانتے تھے نا۔ تو بعض لوگوں کی سرکشی ایسی ہوتی ہے اور ان کی طغیانی، ان کا فسق اس نوعیت کا ہوتا ہے۔ ظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ اس کے کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں۔ جو اپنی ضد اور ہٹ درمی پہ اتنا زیادہ اڑا ہوا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اسی دل کے اندھے پن میں ہی تم بھٹکتے رہو، اسی گمراہی میں تم بھٹکتے رہو، ان کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا جو قانون تدریج ہے وہ بھی بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو مہلت دینے کا قانون ہے وہ بھی یہاں پہ بتایا گیا ہے، قانون استدراج وہ بتایا گیا ہے۔ تو اور اس میں پھر ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم اپنے الفاظ پہ غور کریں اور اپنی جلدیوں کو کنٹرول کریں، ٹھیک ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں فوری اس طرح سے قبول نہیں کرتے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی دعا اپنے لیے خیر سمجھ کے مانگ رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے بڑا بےتاب بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ کیوں قبول نہیں ہوئی، یا وہ یہ گلے شکوے بھی کرنے لگ جاتا ہے کہ میں نے تو اتنا زیادہ یہ مانگا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ بعد میں کہیں جا کے اس کو سمجھ آتی کہ وہ چیز اس کے لیے خیر تھی ہی نہیں، جس کو وہ خیر سمجھ کے مانگ رہا تھا وہ اصل میں اس کے لیے شر تھی۔ کئی دفعہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، فوری آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ اللہ تعالیٰ سے بدظن بھی ہو جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گلے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیٹر آن لائف میں کسی وقت آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا ہی ہوا وہ دعا قبول نہیں ہوئی، اس سے زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دے دیا، یا اگر وہ پوری ہو جاتی تو اس کے ساتھ مجھے یہ پرابلمز ہو سکتے تھے۔ اس وقت انسان کو سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، تو اتنا مارجن ضرور رکھنا چاہیے کہ ہمیں اگر یہ ٹھیک لگ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا یہی کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ چیز ٹھیک ہے تو مجھے مل جائے، ہمارے لیے اس میں خیر ہے تو مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان ہی کہے کہ اللہ تعالیٰ شر کی دعائیں تو قبول کرتے ہی نہیں ہے، تو جو مرضی آئے بولتے رہو، اولاد کو بھی جو مرضی کہہ دو اور اپنے لیے بھی جو کہہ دو، اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ شر کی دعا نہیں قبول کرتے۔ ایسا نہیں ہے، میں نے اسی لیے آپ کو وہ حدیث کا مفہوم پڑھ کے بتا دیا نا کہ کسی کے لیے بد دعا نہیں کرو، نہ اپنے لیے، نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ اپنے مال و کاروبار کے لیے، کہ تمہاری دعائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گھڑی کو پا لیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو بہت محتاط رہنا چاہیے اپنے الفاظ میں، اپنی دعاؤں میں، اپنی بالخصوص جب غصہ آیا اس کو جو منہ سے الفاظ نکلیں بہت زیادہ محتاط رہے۔ غصہ اسی لیے تو حرام قرار دیا گیا نا کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا بول رہا ہے یہ، تو غصے پہ کنٹرول ویسے بھی کرنا چاہیے، اور عام حالات میں بھی یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اچھا، پھر انسان کا مزید رویہ بتایا کہ انسان کیا کرتا ہے، کیا سرشت ہوتی ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں اپنے پہلو پر یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے ہر حالت میں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس تکلیف کے وقت اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ ایسے حد سے بڑے ہوئے لوگوں کو وہی کام اچھے لگتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب مسا چھو جاتی ہے، میم سین سین مس ہونا، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا مس کر جانا، الانسان انسان کو، الدر دعد را ضرر، جس طرح ہم اردو میں ضرر بولتے ہیں نا، کوئی بھی نقصان ہو جانا، کوئی بھی تکلیف پہنچنا۔ اب اس میں چاہے کوئی حصی تکلیف ہے جیسے جسمانی درد ہے، بیماری ہے، کوئی نقصان ہو گیا وہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں معنوی بھی طور پر آ سکتا ہے جیسے کوئی غم ہو گیا، کوئی خوف ہو گیا، کوئی فکر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو حصی ہوتا ہے یعنی جس کو جو آپ کو ایسے نظر آ رہی ہے سامنے، اور معنوی جو کہ ایسے نظر نہیں آ رہی بٹ اٹ از دیر، اب آپ کا کوئی غم ہے، کوئی فکر ہے، تو وہ اس معنوں میں، ٹھیک ہے۔ دعانا پکارتا ہے، دال عین واو والا روٹ ورڈ، لجنبہ اپنی کروٹ پر، جم جو ہے جیم نون اور با، یہ سائڈ کے لیے، پہلو کے لیے، کروٹ کے لیے، لجنبہ اپنی کروٹ پر، او یا قائدن، قادہ جو ہے جس طرح کہتے ہیں نماز میں قادہ کرنا، ایسے بیٹھنے کے لیے آتا ہے جس میں پھر ہم تشہد وغیرہ پڑھتے ہیں، تو او قائدن، او کا مطلب یا، قائدن بیٹھے ہوئے، او یا قائمن
قاما یقومو کھڑے ہونا، کاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے، یا کھڑے ہو کر، فلما پھر جب، کشفنا کشف کا مطلب ہوتا ہے ہٹا دینا، کھول دینا، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا اس کو کشف ہو گیا کسی انسان کو، تو وہ یعنی کہ اس کے پردہ ہٹ گیا اور اس کو پتہ چل گیا کہ کیا چیز تھی، ٹھیک ہے، تو کشف نون الفنا ہم کے لیے، ہٹا دیتے ہیں ہم، ان ہو اس سے، ہو اس کے لیے، اور ان سے اس سے، درہو یعنی اس کی تکلیف، اس کی جو ضرر اس کو پہنچ رہی تھی، جو نقصان اس کو ہو رہا تھا، تو درہو نقصان کو اس کی یا تکلیف کو اس کی، مرہ جو ہے وہ چلنے کے لیے آتا، میم را گزرنا، سورۃ البقرہ میں بھی آپ نے پڑھا ہے مرۃ علی قریۃ، تو یعنی وہ چلا جاتا ہے، ان لم جیسے کہ نہیں، کا مانند، اور ان لم جیسے کہ نہیں تھا، یعنی جس لائک ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا، یدعونا پکارا تھا اس نے ہم کو، یا وہ کے معنوں میں آتا ان والا، دال این واؤ ہی روٹ ورڈ ہے، اور نون الف نا ہم کے لیے، گویا کہ نہیں وہ پکارتا ہم کو، یعنی اس انسان کی حالت ایسی ہو جاتی کہ جیسے اس نے تو کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، الا طرف، درن تکلیف میں، مسہو جو مس ہوئی اس کو، جو پہنچی تھی اس کو، یعنی تکلیف میں جب اس کو وہ تکلیف پہنچی تھی، تو اس وقت تو جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا، ایسے ہو جاتا ہے انسان اس تکلیف کے دور ہو جانے کے بعد، کذالک اسی طرح، کا کہتے ہیں مانند یا اس جیسا، اور ذالکہ جو ہے سب اشارہ ہے، یعنی اس کی طرح، زینا خوبصورت بنا دیے گئے، مزین کر دیے گئے، یا نون للمسرفین لیے مسرفین کے، مسرفین کون ہوتے ہیں؟ جو اسراف کرتے ہیں، اسراف کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو حدوں سے بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو حدود توڑ دیتے ہیں، سین رافا، حد سے بڑھنے والوں کے لیے، ماں جو کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے، یا وہ کے معنوں میں عین میم لام عمل، اور واو نون پلورل، یہاں پہ بھی نا بہت حقیقت انسان کو بیان کی گئی، اور اس کا جو ایک رویہ ہوتا ہے، آپ کہہ لیں کہ ایک ناشکری کا رویہ انسان کا، اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا کہ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب اس کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ بہت شوق سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کرتا ہے، بڑے شدومت سے، بڑے رو رو کے دعائیں ہو رہی ہیں، چاہے اس کو کوئی جسمانی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی مالی نقصان ہو گیا، کوئی معاشی تکلیف آ گئی، کوئی کاروبار خراب ہو گیا، کسی کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، کوئی دکھ مل گیا، کوئی کسی بھی طرح کی تنگی، تو اس وقت انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے پہلو پہ لیٹا ہوگا تو بھی دعائیں کر رہا ہوگا، کھڑا ہوگا تو بھی دعائیں کر رہا ہوگا، بیٹھا ہوگا تو بھی دعائیں کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، قائدن بیٹھے ہوئے، قائمن کھڑے ہوئے، لی جنبی ہی اپنے پہلو پہ، یعنی اس وقت وہ اتنا زیادہ آپ کہہ لیں کہ کمزور ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ہر وقت دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں، یعنی انسان کو اس کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ اگر اس کو آپ اس بات سے ریلیٹ کریں جو میں نے پچھلی آیت میں آپ کو ایک پس منظر بتایا تھا نا، کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے لے آؤ عذاب، لے آؤ، اگر اتنا ہی صحیح ہے، اسی کے سے ڈٹائی سے کہتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو عذاب بھی جلدی جلدی مانگتا ہے، لیکن اصل میں انسان کمزور اتنا ہے کہ ذرا سی تکلیف اگر آ جائے نا، تو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کھڑے ہر وقت پھر وہ اللہ سے دعائیں مانگنے لگ جاتے کہ یا اللہ یہ ہو جائے، یا اللہ یہ مصیبت دور ہو جائے، یعنی یہاں پہ ایک مطلبی انسان جو ہے نا، اس کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جو کہ عام حالات میں اللہ کو بھولا رہتا ہے، عام حالات میں اس کو اللہ کی کوئی یاد نہیں ہوتی، لیکن جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے نا، تو اس وقت اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میں نے اللہ اللہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس وقت پھر وہ اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں۔ عام زندگی میں وہ اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں، وہ سرکشی بھی کر رہے ہیں، وہ حدود بھی توڑ رہے ہیں، اور بالکل نہ کوئی ان کو نمازیں یاد ہے، نہ بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں آپ دیکھیں جنہوں نے نمازوں کو بھی صرف اس وجہ سے رکھا ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے گی تو نماز پڑھ لوں گا، اور ویسے نہیں، وہ کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی مشکل آ گئی تو اس وقت نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا اس وقت جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا لمبے لمبے پھر وہ وظیفے اور تسبیحات، اور یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، وہ کر لو تو وہ، پھر اس طرف چلے جاتے ہیں، اب جی ہمارے گھر میں یہ ختم کرا لیتے ہیں، عام حالات میں اللہ کو بھولے ہوئے، عام حالات میں زندگی اپنی مرضی کی گزری ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، تکلیف ہوگی،
تو اس وقت فوری فوری اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا ہر وقت، اور جب وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے تو کبھی تکلیف میں اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا، یعنی جیسا ہوتا نا اب اللہ تعالیٰ کون اور کیا میں تو جانتا ہی نہیں ہوں، پھر اب واپس اپنی زندگیوں میں مگن ہوگی جیسے کوئی واسطہ تھا ہی نہیں کبھی۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ تکلیف میں پھر یا مشکل میں انسان بڑے لمبے لمبے وعدے بھی کر رہا ہوتا ہے، اب میں ایسے کروں گا، اب میں ویسے کروں گا، لیکن جب وہ ختم ہوئی سارے وعدے بھی بھول جاتا ہے، سارے جو دعوے کیے ہوتے ہیں وہ بھی بھول جاتا ہے، اور بس واپس اپنی زندگی میں مگن ہو جائے۔ تو یہ ایک خود غرض آدمی کا آپ کہہ لیں رویہ بتایا گیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اور جب اس کے اوپر کوئی ایسا تکلیف کا وقت آتا ہے تو اس کا حالات کیا ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں نا، اگر اس کو ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ کوئی انسان ہم سے صرف اس وقت میل ملاپ رکھے یا ہمیں صرف دکھ یا پریشانی میں ہی وہ کوئی ملے آ کے یاد کرے جب اس کو کوئی چیز چاہیے، اور جب اچھے حالات ہوں تو اس میں وہ ہمیں بھولا رہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ کتنا سیلفش انسان ہے، یہ کتنا خود غرض انسان ہے، جب اس کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو میرے پاس آ جاتا ہے، ورنہ تو اس کو میری کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ورنہ تو یہ مجھے کوئی سلام بھی نہیں کرتا، پوچھتا بھی نہیں ہے نا۔ لیکن یہی رویہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خود رکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سیلفش یا خود غرض نہیں کہتے ہیں۔ اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارا بھی تو کیسا خود غرضی والا رویہ ہے نا۔ تو اس میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ نہیں ہے کہ عام حالات میں ہم اللہ سے بالکل غافل ہو کے زندگی گزاریں، اور صرف مشکل پڑنے پہ اللہ کو ہم یاد کریں، اور آگے پیچھے جو ہیں وہ ہم اپنی زندگی میں مگن ہیں، اور جب وہ مشکل دور ہو جائے پھر واپس وہی ہمارا رویہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا۔ تو جیسا ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ تکلیف میں یا شدید غم میں اللہ اس کی مدد کرے تو اس کو چاہیے، یا اللہ اس کو یاد کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھے حالات میں وہ بھی اللہ کو یاد رکھے نا۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کنڈیشنز بتائی ہیں نا، انسان سے بھی تو کچھ ریکوائرڈ ہے کہ وہ اپنے انسان ہونے کی حیثیت کو بھی سمجھے اور اپنے انسان ہونے کے مقصد کو تو پورا کرے، کہ انسان خود اللہ کی نافرمانیوں میں پڑا رہے، اللہ کو یاد نہ کرے، اور اس کے بعد یہ کہے کہ نہ کوئی قربانی کے دینے کی طرف آئے، نہ کچھ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے پہ آئے، اور پھر اس وقت یہ ویسے یہ کرتا رہے ہمارے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی رویہ ہوتا ہے نا، تو حالانکہ اپنے عمل کو نہیں دیکھتے۔ تو یہاں پہ نا ایسے اس طرح کی جو خود غرض انسان ہے نا، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک اس کے پس منظر میں یہ بھی واقعہ ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے نا، ان کے اوپر جب مکہ میں قحط پڑا نا بہت زیادہ، تو یہ لوگ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آئے، پھر انہوں نے لوگوں کو بھیجا کہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو کہ دعا کریں کہ اتنا شدید قحط ہو گیا تھا، ظاہر ہے کہ کچھ نہیں تھا کھانے کو مل لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، بارشیں ہو گئی، قحط ختم ہو گیا، پھر وہی ان کی سرکشی کی روش آ گئی، پھر کوئی نہیں ان کو یاد تھا کہ یہ کوئی اللہ کے نبی ہیں یا ان کو مان لیں یا ان کی بات مان لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک پس منظر یہ بھی ہے۔ بہرحال اس میں ظاہر ہے جنرلی سب کو سمجھایا گیا کہ انسان کو جب کوئی تکلیف آتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے، لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، ہر وقت اللہ سے دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ جب ہم اس سے وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کا اور اللہ کا تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں، یعنی جیسے اس نے کبھی پکارا ہی نہیں تھا اللہ کو، یعنی جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی تعلق واسطہ ہے ہی نہیں ہے، اس کو یاد کرنا اس کو بھی کوئی ضروری ہے، اس کو کوئی یہ چیز اہمیت کے قابل لگتی ہی نہیں ہے، اہم لگتی نہیں ہے کہ اللہ کو ویسے بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، یعنی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اسراف کہا ہے، حدود توڑنا، ان بیلنس ہونا، کہ عام حالات میں بھولے رہو اور جب مشکل آ گئی ہے تو اس وقت اللہ اللہ کرنے لگ جاؤ۔ ٹھیک ہے نا، اور آسانی اور سکون اور نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہی کوئی نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے جو مصرفین ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ان کے کام مزین کر دیے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو وہی کرنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور ان کو اپنی اس سیلفشنس کا یا اپنی اس خود غرضی کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں تو صرف اللہ کو مصیبت کرنے پہ ہی پڑھنے پر ہی یاد کرتا ہوں، اور ویسے میں اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا ہوتا ہوں۔ تو ایسا خود غرض انسان جو ہے وہ مصرف ہونے کی کیٹیگری میں آتا ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے جو حدود بیان کی ہے نا اس کا پاس نہیں ہوتا۔ عام حالات میں اللہ کو بھولے ہونے کا مطلب یہی ہے نا کہ انسان زندگی اپنی مرضی کی گزار رہا ہے، وہ پھر حرام بھی کما رہا ہے، وہ ظلم بھی کر رہا ہے،
اور وہ دوسری حدود بھی توڑ ہے. تو لیکن جب مشکل آتی ہے تو اس کو کہتے وہ اللہ اللہ کر لوں، صدقہ دے دوں، اور میں بکرا ذبح کرا دوں، اور اب میں یہ والے اتنا زیادہ وظائف کر لوں تو شاید یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اس میں بڑی سمجھنے کی ہے کہ عام حالات میں لوگ گم ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ جو ہے اگر آپ اس کو ان جنرل بھی لیں کہ جو مسرفین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے کاموں کو مزین کر کے دکھا دیتے ہیں، یعنی خوبصورت بنا کے دکھا دیتے. جیسا شیطان کے بارے میں آتا ہے نا کہ شیطان کے پیچھے جو لگتے ہیں، شیطان ان کو غلط کاموں کو اتنا اچھا کر کے دکھاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اب اس میں بھی بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. آپ دیکھیں نا آج ہمارے ہاں فیشن اور جو ہے فیشن کا نام دے کر بے حیائی کو کتنا زیادہ عام کیا جا رہا ہے، اور وہ چیز انسانوں کو بری لگ ہی نہیں رہی، اس کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کیا جاتا ہے. آج کل آپ دیکھیں مطلب جو میڈیا کا دور ہے اور اس میں جو سیلیبریٹیز اور ان کو جتنا سراہا جاتا ہے اور ان کو جتنا فیم ملتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا یہ چاہے وہ بالکل یعنی اریانی پہ گئے ہوئے ہیں تو وہی فیشن ہے اور وہی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور پھر لوگ اس کو اپنے لیے جائز بھی قرار دیتے کہ یہ تو جی اسٹیٹس سمبل ہے، اور اگر ہم نے اپنا کوئی اسٹیٹس رکھنا ہے دنیا میں تو ہمیں انہیں کو فالو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی اسی چیز کی مثال ہے. زُیِّنَ لِلْمُسْرِفِینَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو وہ سب کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ تو اللہ کی حدود توڑ رہے ہوتے ہیں. اب اریانی، فحاشی اور اس غلط قسم کے کپڑے یا میل ملاپ آپس میں جو آج کل یہ ڈیٹنگ یا آپس میں آج کل تو زنا بھی اتنا عام ہو گیا ہے، تو اس چیز کو جو ہے وہ جائز قرار دے دیا ہوا ہے کیونکہ اتنا خوبصورت بنا دیا گیا نا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، اس طرح پہ شیطان ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے کہ ہر غلط کام ان کو جو ہے وہ ٹھیک کر کر کے دکھاتا ہے. آج ہمارے یہاں آپ دیکھیں کھالے پیلے جیلے اس طرح کی باتیں بنا بنا کے لوگوں کو جو ہے وہ اس طرف لگایا جاتا ہے کہ صرف یہی زندگی ہے اور اس کو تم اپنی مرضی سے گزار لو اور اپنی زندگی اچھی طرح سے گزار لو، جو دل کرتا ہے وہ کرو. ٹھیک ہے نا. کہیں پہ کیا ہے جی باتیں کس طریقے سروائیول آف دا فٹسٹ، کہ یعنی اس دنیا میں تو جو فٹ ہو جائے اسی کا سروائیول ہوتا ہے، باقی تو یعنی آپ بتا یہ رہے ہیں اگلے کو کہ تم نے اگر سروائیو کرنا ہے تو تمہیں جس طریقے سے بھی اپنا آپ اس میں فٹ ان کرنا پڑے، چاہے لوگوں پہ ظلم کر کے، چاہے ان کا حق مار کے، چاہے حرام کام کر کے، تمہارا سروائیول تب بھی ہے. تو اب دیکھیں اس طریقے سے ذہنوں کو جو ہے کیسے مولڈ کیا جاتا ہے، لوگوں کو غلط کاموں کی طرف کس طرح لگایا جاتا ہے نا، غلط کاموں کو خوبصورت نام دے کر، یعنی سود کو بھی جائز قرار دے دیا گیا ہے کہ یہ تو انٹرسٹ کا ورڈ دے کے. بچے آج کل دیکھیں آپ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں لٹرلی، یعنی وہ مس بہیو کر رہے ہوتے ہیں. اس کو کیا جاتا ہے ہمارا بچہ بڑا بولڈ ہے، از ویری کانفیڈنٹ، مطلب وہ بولڈنس اور کانفیڈنس کا نام دے کے نا اس چیز کو بھی جائز قرار دے رہے ہوتے ہیں والدین. ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ کتنا غلط ہے یہ، اس کو ابھی سے سمجھانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور بہت سی مثالیں آپ دیکھیں آج اب یہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو بھی پروڈکٹس مطلب نقصان دہ چیزیں کھانے پینے کے لحاظ سے بچوں کی دیکھیں آپ، جو اتنی نقصان دہ چیزیں ہیں یہ پیکٹس کے اور غلط طریقے کی جو بھی ابھی کینڈیز ہیں یا جوس ہیں یا چپس ہیں سلانٹیز وٹ ایور، ان کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے، یہ تو الٹا بچوں کی صحت خراب کرنے والی چیزیں ہیں. لیکن ان کو کتنا اٹریکٹیو بنا کے آپ دیکھیں میڈیا پہ پیش کیا جاتا ہے، کیسے کیسے اٹریکٹیو ان کے اشتہار بنائے جاتے ہیں اور کس طریقے سے بچوں کو اس طرف لگایا جاتا ہے، اور ماں باپ کو بھی کہ یہ لے کے دے دو تو یہ تو بڑی زبردست چیز ہے اور بچے اسی کے ساتھ خوش رہیں گے. اور وہی ہو رہا ہے، اپنی بچوں کی صحتیں خراب کر رہے ہیں لوگ یہ چیزیں کھلا کھلا کے. سمجھ نہیں ہوتی، غیر اسلامی طریقے لوگ اپناتے ہیں اور اس کے بعد اس کو لبرلزم کا نام دے دیا جاتا ہے کہ یہ تو جی لبرلز ہیں. یعنی کون سا لبرلزم؟ اسلام میں تو کوئی ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے آزادی کی زندگی گزاریں. نہیں جی اسلام تو بڑا لبرل ہے، ماڈریٹ دین ہے، ہم تو لبرلز ہیں، ہم اس چیز کو ہی چلتے ہیں. حالانکہ یہ تو اپنے بنائے ہوئے کانسیپٹس ہیں نا. وہی بات ہے کہ زُیِّنَ لِلْمُسْرِفِینَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اس طریقے سے اس کو الفاظ دے کے یا کوئی ایسی ٹرمینالوجیز بنا کے اس کو اپنے اوپر جائز قرار کر دیتے ہیں لوگ. یہ تو جی سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں سوشل میڈیا، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ عجیب عجیب حرکتیں اور ہر قسم کی چیزیں کر کے جو ہے نا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے کامیاب ہو گئے
اور چاہے آپ کے گھر کی پرائیویسی بھی ختم ہوئی ہوئی ہے، چاہے آپ جو کچھ بس کر لیں، ہمیں کسی طریقے سے ویوز مل جائے، ہمیں کسی طریقے سے لائکس مل جائیں، ہمیں پیسے مل جائیں، ہمارا اکاؤنٹ بھر جائے، چاہے ہم جو بھی دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب کچھ لا کے میڈیا کے سامنے اور لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس میں ہر قسم کی غلط چیزیں بھی لوگ کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کو غلط کوئی کہہ ہی نہیں رہا، اس کو غلط سمجھا ہی نہیں جا رہا، لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، لوگ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اور وہی زینا للمسرفین ما کانوا یعملون۔ تو اس طرح آپ سوچتے جائیں کہ آپ کو اتنی مثالیں اپنے ارد گرد ملیں گی کہ آج ہر غلط کام کر کے اس کو اپنے لیے جائز کیوں قرار دیا جا رہا ہے، اسی لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خود بتایا کہ جو اس طرح اسراف کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کی عقل مت ختم کر دی جاتی ہے، ان کی سینس ختم کر دی جاتی ہے، ان کو پھر ہدایت نہیں ملتی، ہدایت سے دور کر دیے جاتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ہے اس میں دونوں چیزیں، ایک تو یہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا ہے، چاہے تکلیف ہے، چاہے آسانی ہے، چاہے خوشی ہے، کامیابی ہے، چاہے کوئی ناکامی ہوگی، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ جیسا حدیث میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ مومن کا معاملہ تو بہت حیرت انگیز ہے، اللہ اس کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے تو اس پہ بھی اجر پا لیتا ہے، اور اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اس پہ وہ شکر ادا کرتا ہے اور اس پہ بھی وہ اجر پا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مومن کی شان ہی یہی ہے کہ وہ تو ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ سے جوڑ کے رکھتا ہے، وہ یہ نہیں کرتا کہ اپنے لیے غلط کاموں کو جائز قرار دے دے اور پھر اسراف میں پڑ جائے، نہیں، مشکل ہے اللہ کو یاد کرنا ہے، مشکل نہیں ہے تو بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے اللہ کو۔ آگے دیکھیں، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ پہلے کی بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے مگر وہ ایمان لانے والے نہ تھے، ہم مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور البتہ تحقیق، اہلکنا ہلاک کیا ہم نے، نون لکھنا ہم کے لیے آ رہا ہے، ہاں لام کاف روٹ پڑ ہے، القرون، قرون کرن کی جمع ہے، کرن کا مطلب ہوتا ہے ایک دور کے لوگ یا کوئی ایک امت، اور اس کی جمع قرون یعنی بہت سی امتیں یا قوموں کو یا امتوں کو۔ تو وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، البتہ یقیناً ہلاک کیا ہم نے بہت سی قوموں کو یا بہت سی امتوں کو، من قبلکم، تم سے پہلے، لما، جب، ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، ٹھیک ہے، وجاءتہم، اور آئے ان کے پاس، جیم یا حمزہ، اور ہم ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، ٹھیک ہے، جاءت میں تا جو ہے وہ مؤنث کی آ رہی ہے کیونکہ آگے جمع مکسر رسلہم آ رہی ہے۔ رسلہم، رسول ان کے، بالبیناتی، ساتھ کھلے دلائل کے، بینات کہتے ہیں واضح روشن نشانیاں، روشن دلائل، و بایانونی روٹ پڑ ہے، وما کانو، اور نہ وہ تھے، لی یؤمنو، کہ وہ ایمان لاتے، یعنی وہ ایمان نہیں لاتے تھے جب رسول ان کے پاس آتے تھے تو، کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، نون ہم کے معنوں میں ہے، جیم زا یا جو ہے وہ جزا کے معنوں میں، القوما، ایک قوم کو، المجرمین، مجرموں، یعنی جو مجرم قوم کو ہم ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ایک طریقہ کار یہاں پہ بتایا ہے، کیونکہ ظاہر انسان کی احسان فراموشی کا ذکر پڑا پچھلی آیت میں، تو اب آگے جو انسان کی سرکشی اور اس کی وجہ سے پھر اس کے اوپر آنے والا عذاب کہ اللہ تعالیٰ کیسے نافرمان قوموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، کہ بہت سی قومیں جو اپنے عہد میں بڑے عروج پر تھیں، بڑی ترقی یافتہ قومیں تھیں، اور لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی میں مبتلا تھی، وہ ظلم کرتی تھی۔ ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ دیا شیء فی غیر مخلی، یعنی کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، یہ جو کسی کا مقام بنتا ہے یا جو کسی کا حق بنتا ہے وہ اس کو نہ دینا، یہ کسی کے اوپر ظلم ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کسی کا فرض کریں آپ نے کسی کو اجرت پہ رکھا تھا، آپ اس کو وہ اجرت نہیں دے رہے ہیں تو وہ اس کے اوپر ظلم ہو جائے گا، یا آپ نے اس سے جو پیسے طے کیے تھے، پیسے تو آپ نے اس کو اتنے ہی دیے لیکن کام آپ نے اس سے زیادہ کرا دیا تو وہ بھی ظلم ہو جائے گا، یا اسی طرح کسی کے مال چرا لینا، کسی کا حق مار لینا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ظلم کی کیٹیگری میں ہی آتی ہیں۔ تو اسی طرح شرک بھی ظلم ہے، ان شرک لظلم عظیم، ظلم عظیم اس کو کہا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ کو اس کا مقام نہ دینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو یعنی اس کی جو ہستی اور اس کا جو اس کی جو شان ہے اس طریقے سے اس کو گلوریفائی نہ کرنا اور دیگر ہستیوں کو اس کے ساتھ جوڑنا، تو یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو اس کا مقام و مرتبہ نہیں دے رہے جو اس معبود کا حق بنتا ہے، تو یہ بھی ظلم کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ تو بہت سی قومیں جو ویسے تو بہت عروج پہ گئیں، بہت ترقی انہوں نے کی، لیکن وہ اس طرح کے ظلم کا شکار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ہلاک کر دیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظلم جو ہے وہ انسان کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، تو جب قومیں ظلم کرنے پر آ جاتی ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ جہاں پہ جن معاشروں میں لوگوں کو کے حق مارے جا رہے ہوں، ان کے ساتھ عدل و انصاف نہ کیا جا رہا ہو اور لوگ دوسروں کے اوپر ظلم کر رہے ہوں اور ان کو کوئی روکا نہ جا رہا ہو، جہاں پہ نہ کوئی قانون ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایسی قوموں کے لیے ہلاکت کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف سزائیں بھیجی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی ہلاکت ہو سکتی ہے نا، یعنی ظاہری طور پہ تو ویسے ہی یعنی کوئی مصائب آ گئے، کوئی مشکلات آ گئیں، کوئی آفات آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چاہے زمینی یا آسمانی آفات۔ اور باطن مسخ ہو جانا یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کا دل مردہ ہو جائے نا، جب اس کے اندر ہدایت کی جو پہچان ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں پر مہرے لگا دی جائیں اور بند کر دیا جائے ہدایت کے لیے انسان کے دل اور آنکھوں کو اور کانوں کو، تو وہ یہ جو چیز ہے نا یہ باطنی ہلاکت میں آتی ہے۔ وہ سمن بکمن امیون والی جو بات ہے نا یہ باطنی ہلاکت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ یہاں پہ بتایا کہ ان قوموں کے پاس ایسا نہیں ہے کہ ہماری طرف سے ہدایت آئی نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو یہ طریقہ کار ہے ہی نہیں کہ کسی کو سمجھائے بغیر ان کے اوپر ایسے ظلم کریں، عذاب بھیج کے۔ اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتے، ان کے پاس رسول آئے، روشن دلائل لے کر آئے، ان کے سامنے معجزات بھی دکھائے گئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائے گئے، ان کو ہر طریقے سے سمجھایا گیا، کھول کر آیات بیان کی گئی، نشانیاں دکھائی گئی اور ان کو بہت زیادہ مہلت عمل بھی دی گئی، لیکن یہ اپنی سرکشی میں رہے، انکار کیا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا مجرموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں، کذالک نجزی القوم المجرمین، کہ یعنی یہ تو اس طرح کا یہ ظلم کرتے تھے کہ انبیاء کو نہ صرف یہ کہ انبیاء کا انکار کرتے تھے بلکہ انبیاء کو مار بھی دیتے تھے، یعنی ان کو قتل بھی کر دیتے تھے اور ان کی استہزاء بھی کرتے اور ان کو انکار بھی کرتے، جھٹلاتے اور ہر طرح کا کام یہ کرتے تھے نا۔ تو جو انہوں نے ظلم کیے، جو انہوں نے جرم کیے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کے اوپر ایسی پکڑ آئی۔ تو بیسیکلی اس میں جو مشرکین ہیں عرب کے، مکہ کے، ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، جو بھی منکرین ہیں، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین تھے، سب کو کہا جا رہا ہے کہ تم عبرت پکڑو اور باز آ جاؤ اور اس طرح کے جرم اور ظلم تم نہ کرو کہ ورنہ تمہاری بھی اسی طرح کی پکڑ ہوگی جیسے کہ پہلے تم سے جو قومیں تھیں جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پکڑی۔ تو یہ ان کو سمجھایا گیا۔ چلیں آپ کا ٹائم ہو گیا، ابھی اس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے اس کو ہم نیکسٹ ویک کنٹینیو کر لیں گے، تو یہاں تک اس کی تلاوت سن لیتے ہیں جی پلیز۔ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون۔ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه
كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.